बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़े दिनों के बाद नाइन्थ के स्टूडेंट से बात हो रही है। रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी फरमाए और अच्छे रमज़ान गुजरे। आपको पता है कि जो बोर्ड की टेंटेटिव डेट शीट्स है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। मैट्रिक के जो पेपर हैं वो तो ईद के फ़ौरन बाद शुरू हो रहे हैं, शायद 11 तारीख को पहला पेपर है और उसके बाद जो है वो इमीडिएटली नाइन्थ के पेपर शुरू हो जाएंगे। अभी जो टेंटेटिव डेट शीट आई है वो है कि 28 मई से आपका पेपर जो है वो शुरू हो रहा है। मुताला पाकिस्तान का पेपर डेट शीट के मुताबिक आखिरी पेपर है और उसमें छुट्टी भी कोई नहीं है। हम लोग मुताला की फाइनल प्रेपरेशन की तरफ आ रहे हैं। आपको पता है जब सिलेबस फुल है। मैं दो तरह की वीडियोज़ अब आपके सामने बनाकर इमीडिएटली रखूँगा। पहले तो वीडियोज़ होंगी तमाम किताब के जो लॉन्ग सवाल हैं इंग्लिश में और उर्दू में, वो मैं सारे आपको निशान लगा के चैप्टर वाइज देने जा रहा हूँ, चैप्टर 1, 2, 3 और 4 के। क्योंकि आपको पता है कि 50% से ज़्यादा जो पेपर है वो किताब के अंदर से आता है, वो एक्सरसाइजों में से नहीं आता। और फिर आपको मैं स्कीम भी बता देता हूँ और बाद में स्कीम को मैं पोस्ट भी कर दूंगा। इस दफ़ा जो ज़्यादा चांस बताया जा रहा है वो ये है कि पहले दो चैप्टरों से एक एक पूरा लॉन्ग आएगा, चैप्टर नंबर 3 और 4 से आधा आधा लॉन्ग आएगा। और फिर उसके हिसाब से अगर हम पहले दो चैप्टर भी सही तैयार कर लें और कम से कम साथ एक चैप्टर और मिला लें तो हमारे लॉन्ग सवाल आसानी से कवर हो सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन तो ये है कि चैप्टर 1 से 4 आएंगे, चैप्टर 2 से 5 आएंगे, चैप्टर 3 से फिर 4 आएंगे और चैप्टर 3 से भी 5 ही आएंगे और चैप्टर 4 जो है ख़वातीन वाला प्रोटेक्शन, उसमें से 4 शॉर्ट आएंगे। बस स्कीम आपको मैं बाद में दोबारा अलग पोस्ट कर दूंगा। हम लोग लॉन्ग सवाल स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं। चैप्टर वाइज मैं बताता हूँ, बाकायदा निशान लगाता हूँ और उसके बाद फिर बारी आएगी जितने शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एक्सरसाइजों के हैं चाहे वो एक्स्ट्रा हैं, उसकी फिर मैं अलग वीडियोस बनाना शुरू कर देता हूँ। तो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपना काम और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। मुताला पाकिस्तान 9th क्लास उर्दू एंड इंग्लिश और हमारा जनाब चैप्टर नंबर 1 है पाकिस्तान की नज़रियाती असास, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। लॉन्ग सवाल हम शुरू करने जा रहे हैं उर्दू में और इंग्लिश में। तो ये जी हमारे जो चैप्टर नंबर 1 के टोटल लॉन्ग सवाल बनते हैं। पहले उर्दू में आप लोग नोट कर लें, इसका पेज नंबरिंग नोट कर लें। आप देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस के मैंने जो कलर है वो रेड किए हुए है, कुछ का मैजेंटा है और कुछ ब्लैक में। जिनका रेड में, जैसे पहला लॉन्ग सवाल है नज़रिया के माखज़ अहमियत, नज़रिया पाकिस्तान के अनासर की तफसील से वजाहत करें, और आखिरी सवाल है कायदे आज़म वाला। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा बोर्ड में आ चुके हैं और जैसा मैं बता रहा हूँ कि इस दफ़ा स्कीम के मुताबिक चैप्टर 1 से पूरा लॉन्ग आएगा। फिर उसके बाद बोर्ड में दो कौमी नज़रिए भी आ चुका है और अल्लामा इकबाल भी कई दफ़ा आ चुका है, जबकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी मरमी वाला सवाल सिर्फ एक मरतबा है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ चीज़ छोड़ देनी है। पहले दोनों चैप्टर से आपने कोई लॉन्ग नहीं छोड़ना, ताकि अगर स्कीम भी फॉलो तो कम से कम 2 के 2 लॉन्ग हमारे हो सकें। उसके बाद फिर हम चैप्टर 3 की तरफ आएंगे, वहाँ फिर हम ये देखेंगे कि ज़्यादा अहम सवाल कौन से हैं, वो आप तैयार कर लेंगे। तो नंबरिंग आप नोट कर चुके हैं और अब मैं बारी बारी आपको हर सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं ऐसे ही इंग्लिश वालों को दिखा देता हूँ। पहला सवाल है नज़रिया के माखज़ और अहमियत बयान करें। पेज नंबर 2 पे चलें मेरे साथ। बुक मेरे साथ इस वक्त आपकी ओपन है, पाकिस्तान की नज़रियाती असास, और इसका जाते हैं जी पेज नंबर 2 पे चलते हैं। ये पेज नंबर 3 ओपन हो गया, ये पेज नंबर 2 था। यहाँ से सवाल शुरू होगा आपका, नज़रिया के माखज़। आप लोग निशान लगाना यहाँ से शुरू कर दें, बेशक बेफिक्र होकर। मैं आपको साथ साथ निशान लगा देता हूँ। ये आपका पहला लॉन्ग आ गया और आपका सवाल शुरू होगा जी यहाँ से। नज़रिया के माखज़ मंदरजा झैल हैं। पहले मरले में आपने जो इसका पहला पॉइंट है मुश्तरका मज़हब वाला वो करना है। उसके बाद नीचे चलते जाएँ, मुश्तरका सियासी मकासद आ जाएगा, फिर मुश्तरका तालीमी मकासद आ जाएगा, उसके बाद मुश्तरका माशी मकासद, फिर मुश्तरका सकाफ़ती मकासद। यहाँ तक तो इसके माखज़ हो गए। अमूमन बोर्ड वाला साथ उसकी अहमियत भी पूछता है, तो अहमियत भी आपने साथ बता देनी है। अहमियत सारी नहीं बताने की ज़रूरत, ये पहला पैराग्राफ बहुत अहम है, ये आपने बताना है उसकी अहमियत, और नीचे से एक लोग और बतानी है पॉइंट। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक आपने करना है बस। यहाँ तक भी अगर कर लें तो तब भी ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मैं बच्चों को कहता हूँ कि इसके 2 पैराग्राफ कर लें, तो अगर यहाँ तक कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये हमारा एक जो है पहला लॉन्ग निशान उसके मुकम्मल हो गया। अब हम शुरू करते हैं ज़रा एक दूसरे लॉन्ग के। आपको मैं फिर दूसरा लॉन्ग हमारा नज़रिया पाकिस्तान के अनासर की तफसील से वजाहत करें। पेज नंबर 7 पे इसका सवाल है जी। तो पेज नंबर 7 पे आ जाते हैं।
یہ ہے جی نظریہ پاکستان کے عناصر. پہلے آپ سٹارٹ کریں گے یہاں پر انٹروڈکشن بتائیں گے کہ نظریہ پاکستان کیا چیز ہے. یہ سوال بھی ایکسٹرا بورڈ میں آ چکا ہے. اس کے بعد پہلے شروع کریں گے عقائد کے بارے میں بتانا. عقائد میں بھی پھر پہلے عقیدہ توحید کا بتانا ہے, پھر عقیدہ رسالت کا بتانا ہے. یہ دونوں ایکسائز کے شارٹ کوسچن ہیں. اس کے بعد عبادات کا ٹاپک بتانا ہے. آپ میں سب سے لمبا سوال بورڈ کا یہ ہے اور بہت مرتبہ بورڈ میں آ چکا ہے. پھر قانون کی حکمرانی کے بارے میں بتانا ہے. اخوت مساوات کے بارے میں بتانا ہے. اور اخوت مساوات کے بعد آپ نے جناب یہاں ایک ایکسٹرا شارٹ کوسچن بھی ہے کہ اخوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد مبارک ہے. یہ ایکسٹرا سوال میں بعد میں کراؤں گا, اس لیے گھبرانا نہیں ہے. پھر اسی میں جناب آگے چلیں گے اور آخری ٹاپک آئے گا عدل و انصاف کا, اور یہ لانگ سوال آپ کا ختم ہو جائے گا پیج نمبر 10 پہ. عدل و انصاف تک حدیث مبارکہ آخری بتانی ہے کہ جب تم میں سے کوئی بڑا شخص چوری کرتا تھا تو یہ والی ساری اگزامپل, اور یہاں پر آ کے لانگ سوال مکمل ہو جائے گا. اگلا لانگ سوال ہے دو قومی نظریے کی وضاحت کریں, پیج نمبر 10 پہ. اور اسی کے بعد پھر اگلا سوال شروع ہو جائے گا ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی. میں دونوں سوال کٹھے نشان لگا دیتا ہوں. یہیں سے اگلا سوال شروع ہو رہا ہے. دو قومی نظریے کی وضاحت کریں. پہلے تو ڈیفینیشن آ جائے گی کہ دو قومی نظریہ برصغیر کے تناظر میں کیا ہوتا ہے یہاں سے. یہ تو شارٹ کوسچن بھی ہے بڑا مشہور. اس کے بعد آگے چلتے جائیں گے. دوسرا ہیڈنگ بن جائے گا برصغیر میں دو قومی نظریہ کیسے سٹارٹ ہوا. پھر اس میں آپ بتائیں گے تیسرا ہیڈنگ بتائیں گے. یہ ہیڈنگ نمبر 2 نہیں ہے, یہ اب ہمارا ہیڈنگ نمبر 3 بن جائے گا, کیونکہ یہ جو اوپر والا سوال ہے دو قومی نظریہ یہ ہمارا ہیڈنگ نمبر 1 آپ بنا دیں گے. اس کو نہیں بھی بنانا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. اور اس کے بعد تیسرا پھر اس کا اور آخری ہیڈنگ بنے گا چودھری رحمت علی والا, اور یہ سوال آپ کا ختم ہو جائے گا یہاں تک. 3 لانگ ہو گئے. چوتھا لانگ اسی کا آگے شروع ہو رہا ہے جو کہ سب سے کم مشہور سوال ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کا. یہاں سے آپ نے پھر اس کو سٹارٹ کر دینا ہے 1 بائی 1 پوائنٹس بتاتے جانے سارے. یہ تو ایکسائز کا سوال بھی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی والا اگر آپ کو یاد ہو. اس کے بعد چلتے جانا ہے کہ انگریزوں نے کس طرح مسلمانوں پر معاشی تنگی شروع کر دی. اگلے پیج پہ بھی یہ سوال ہے, بنگال والا بھی آئے گا اور یہاں پر بھی آ جائے گا یہ. پھر اس کے بعد ہمارا 5واں لانگ سوال شروع ہو رہا ہے. یہ یاد رکھیں یہ پچھلے سے پچھلے سال بورڈ میں صبح کے ٹائم آیا تھا علامہ اقبال, اور پھر شام کو آیا تھا قائد اعظم. دونوں سوال اکٹھے بھی آ سکتے ہیں, علیحدہ بھی آ سکتے ہیں. علیحدہ آ جائے تو علامہ اقبال کا یہاں سے سٹارٹ کریں گے آپ. صرف 2 پیراگراف ہیں. اس کے بعد بتانا ہے علامہ اقبال نے خطبہ الہباد میں کیا ارشاد فرمائے, اور یہ یہاں پر یہ سوال علامہ اقبال کا ختم ہو رہا ہے. اور ہمارا چھٹا اور آخری لانگ ہے ویری 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 امپورٹنٹ, قائد اعظم کی ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں. یہاں سے شروع جائے گا قائد اعظم اور نظریہ پاکستان. پوائنٹس بائی پوائنٹس بتاتے جانا ہے. 2 پوائنٹس یہ ایکسٹرا شارٹ بھی ہے بورڈ کا کہ جناب صاحب نے دو قومی نظریے کے بارے میں یا قومیت کے بارے میں کیا کہا. سارا کچھ لانگ کے اندر شامل ہو جائے گا. قرارداد لاہور میں خطبہ صدارت دیا پوائنٹ بنے گا. احمد آباد میں خطاب پوائنٹ بن جائے گا. پاکستان کے بارے میں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ سارے جناب پنجابی سندھی بلوچی نہیں بلکہ صرف اور صرف پاکستانی ہیں. اور اس کے بعد جناب 11 اکتوبر والا خطاب آ جائے گا. پھر اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر کیا فرمایا. اور اس کے بعد جہاں چپٹر ختم ہو رہا ہے ہمارا یہ آخری چھٹا لانگ بھی ختم ہو رہا ہے. تو اس طرح ہمارے پاس 3 بڑے سوال آ گئے ہیں. 4 سوال 2 قومی نظریہ اور 2 چھوٹے سوال آگے علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں اور ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی. اور اب شروع کرتے ہیں جی انگلش والے سوال. پہلا ہمارا وہی اسی ترتیب میں ہے سورسز اینڈ امپورٹنس آف آئیڈیالوجی, پیج نمبر 2. ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان, پیج 7 ہے. پھر 2 نیشن تھیوری, پیج نمبر 11 پہ ہے. اکنامک ڈپریویشن آف مسلم ان انڈیا, پیج نمبر 13 پہ ہے. یہ چھوٹا سوال ہے. علامہ اقبال اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان چھوٹا سوال ہے, یعنی کم نمبر کا آ سکتا ہے. اور مشہور عالم سوال قائد اعظم اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان, پیج نمبر 14 پہ. لیکن بورڈ میں ایک دفعہ علامہ اقبال اور قائد اعظم اکٹھا ملا کر بھی سوال آ چکا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں نشان لگانے باری باری. ایک ہی ترتیب میں سارے سوال ہیں, میں بتا دیتا ہوں دوبارہ. پھر میرے سامنے اوپن ہے آپ کی بک, چھوٹی سکرین چھوٹی کر لیتے ہیں. پیج نمبر 2 پہ چلتے ہیں. پہلے سوال کا جواب سورسز آف آئیڈیالوجی.
تو سورس آف آئیڈیالوجی یہاں سے آپ کا سوال شروع ہو رہا ہے، اور یہ پہلا پوائنٹ بن جائے گا واٹ از مین بائی کامن ریلیجن، کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گے آپ. اس کے بعد کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز آ جائے گا، کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز آئے گا، پھر کامن اکنامک معاشی مقاصد کیا تھے وہ آ جائیں گے، پھر آخر میں آ جائے گا جی آپ کا کامن کلچرل آبجیکٹیوز آ جائیں گے. اس کے بعد اگر بورڈ والے نے ساتھ اہمیت بھی پوچھی تو پھر امپورٹنس بھی بتانی ہے. امپورٹنس کے لیے میں نے کہا ہوا ہے پہلا پیراگراف یہاں تک تو بہت زیادہ اہم ہے، یہاں تک بھی کر لیں تو بس بڑا ہے، مزید بڑھانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ یہ ایک ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹ والی دے کر یہاں تک کر سکتے ہیں. لیکن یہاں تک بھی اگر کر دیں تو امید ہے 7 نمبر آج ایک آدھ نمبر وہ مون بورڈ والا لانگ سے کاٹ لیتا ہے، لیکن 7-8 نمبر ایک سوال میں پکے 8 دے دیتے ہیں. دوسرا سوال جو ہے وہ ہے پاکستان کے جو اکنامک ڈیپریویشن تھی، ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، پاکستان نظریہ کے عناصر بیان کریں. تو عناصر جناب دیکھ لیتے ہیں. ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، پہلے پہ آپ نے ڈیفینیشن کر دیں کہ واٹ از پاکستان آئیڈیالوجی کیا ہے. اس کے بعد پہلا پوائنٹ آ جائے گا بلیفس یعنی عقائد، عقائد میں مشہور عالم سوال توحید سے کیا مراد ہے. اس کے بعد آپ نے اگر عربی آپ صحیح نہیں لکھ پا رہے تو آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھنا ہے اور ساتھ لکھ دینا ہے کہ کون سی سورہ بقرہ آیت نمبر 20 ہے. اس طرح ترجمہ لکھنا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 20 ہے. اس کے بعد رسالت کے بارے میں بتانا ہے، بلیف ان رسالت. اس کے بعد دوسرا شروع جائے گا پیراگراف، ہیڈنگ جو ہے مین پلر آف اسلام، اسلام کے بارے میں پہلے نماز کے بارے میں بتانا ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں بتانا ہے. تھرڈ پلر آف اسلام ہے زکوٰۃ. یہ ایم سی کیو بورڈ میں بہت زیادہ آتے ہیں. نئی کتاب کے مطابق زکوٰۃ تیسرا رکن ہے، نماز دوسرا ہے، اور روزہ نئی کتاب کے مطابق فورتھ پلر آف اسلام از صوم، روزہ ہے، اور پانچواں جو ہے وہ اسلام کا رکن ہے حج ہے. پھر رول آف لا آ جائے گا، قانون کی حکمرانی. اس کے بعد اخوت اور بھائی چارہ، ایکولیٹی اینڈ بردرہڈ آ جائے گا. اس میں بتا چکا ہوں کہ شارٹ کوسچن بھی ہے. اخوت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد مبارک ہے، یہ والا یہاں تک کرنا ہے آپ نے. اور اس کے بعد اگلا چلتا جائے گا کچھ شعر شاعری وغیرہ کر کے عدل و انصاف پہ آ جائیں گے، جسٹس اینڈ ایکولیٹی. اور یہ آپ کا لانگ سوال جو سب سے لمبا ہے مگر انتہائی امپارٹنٹ ہے، یہاں پر آپ کا آ کے ختم ہو جائے گا. یہیں سے پھر ہمارا تیسرا لانگ شروع ہو رہا ہے، ٹو نیشن تھیوری، اوریجن اینڈ ایولیوشن. پہلے بتانا ہے ڈیفینیشن کہ واٹ از ٹو نیشن تھیوری ان کنٹیکسٹ ود سب کانٹیننٹ. پھر بتانا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں برصغیر میں ٹو نیشن تھیوری کی ابتدا کیسے ہوئی، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے. آگے چلتے جائیں گے. پھر اس کو مزید واضح کیا سر سید احمد خان نے، اور اس میں پھر فائنل رنگ بھرے چودھری رحمت علی نے. جب وہ انگلینڈ میں مقیم تھے تو انہوں نے ناؤ اور نیور کے نام سے ایک کتابچہ شائع کیا، جس میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کے لیے آزاد مملکت کا نام پاکستان تجویز کیا گیا. یہاں پر یہ سوال ہو رہا ہے ختم. ہمارا اگلا سوال ہے چھوٹو کہ اکنامک ڈیپریویشن آف مسلم ان انڈیا، پیج نمبر 13. تو یہیں سے آگے سوال شروع ہو رہا ہے، اکنامک ڈیپریویشن آف مسلم ان انڈیا. اس میں یہ پہلا ایکسائز کا شارٹ کوسچن بھی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا. اس کے بعد اگلے پوائنٹ سارے آپ نے بتاتے جانے ہیں. اور یہ سوال آپ ختم ہو جائے گا یہاں پر. اور اس کے بعد ہمارے آخری دونوں سوال شروع جائیں گے. پہلا سوال شروع جائے گا علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور نظریہ پاکستان. پہلے ان کے بارے میں ابتدا کرنی ہے، ابتدا کرنے کے بعد الہ آباد ایڈریس کے بارے میں بتانا ہے. پھر یہ بتانا ہے کہ ایکچولی الہ آباد ایڈریس میں انہوں نے کیا کہا تھا، اور اس کے بعد اس کی سمری بتا کر سوال کو یہاں پر ختم کر دینا ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں بورڈ میں یہ سوال اکٹھے بھی آ جاتے ہیں، اور اگر نہ آئے تو یہ پھر ہمارا آخری سوال علیحدہ بنے گا، قائد اعظم اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان. اس میں آپ نے 1 بائی 1 پیراگراف بتاتے جانے ہیں. ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں ان کا کیا ارشاد ہے، اس کے بعد لاہور ریزولوشن میں انہوں نے خطبہ صدارت کیسے دیا، پھر الہ آباد ایڈریس میں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کیا کہا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کے ملازمین سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے اکتوبر میں کیا کہا. اور جو ایکسائز کا آخری سوال ہے ہمارا اس ٹاپک کا بھی آخری پیراگراف ہے، اسٹیٹ بینک کی اناگوریشن کے موقع پر قائد اعظم نے کیا ارشاد فرمایا. یہاں پر ہمارا
چھٹا لانگ سوال ختم ہو چکا ہے. تو اس طرح جی ہمارا یہ چیپٹر نمبر 1 مکمل ہوا، اور اس کے بعد ہم شروع کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 2، 3، 4، اور اس کے بعد پھر فائنل شارٹ کوسچنز ہمارے شروع